دیکھیے، قرآن میں کچھ انبیاء کا ذکر بہت مختصر ہے، صرف چند آیات میں، مگر ان کی شخصیت وہ بڑے گہرے اسرار میں ڈوبی ہوئی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی نبی کے بارے میں جاننے والے ہیں جن کا نام ہی علم، حکمت اور تہذیب کی بنیاد بن گیا۔ آخر وہ کون تھے؟ آئیے مل کر اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے قرآن کی ان 2 آیات سے۔ صرف چند الفاظ ہیں، لیکن ان میں حضرت ادریس علیہ السلام کی 2 سب سے اہم خصوصیات بیان کر دی گئی ہیں۔ پہلا، وہ صدیق تھے، یعنی سچائی اور راز بازی کا ایک جیتا جاگتا نمونہ۔ اور دوسرا کہ اللہ نے انہیں مکانن علیین، یعنی ایک بلند مقام عطا کیا۔ اور یہی 2 الفاظ اصل میں ایک بہت بڑے راز کی بنیاد ہیں۔ تو یہی 2 سوالات ہیں جو ہمارے اس سفر کا مرکز ہوں گے۔ آخر یہ پراسرار نبی تھے کون؟ اور یہ بلند مقام کیا تھا؟ کیا یہ کوئی روحانی درجہ تھا، ان کی شان تھی، یا پھر ایک حقیقی جسمانی سفر؟ چلیے ان سوالوں کے جوابات کی تلاش شروع کرتے ہیں۔ اچھا، سچائی کے علاوہ قرآن ایک اور صفت پر بہت زور دیتا ہے، اور وہ ہے صبر۔ سورۃ الانبیاء میں ان کا ذکر حضرت اسماعیل اور ذوالکفل علیہم السلام جیسے عظیم پیغمبروں کے ساتھ ملتا ہے، جو خاص طور پر اپنے صبر کے لیے جانے جاتے تھے۔ تو اب تصویر تھوڑی واضح ہو رہی ہے، سچائی پر قائم رہنا اور پھر اس راستے کی مشکلات پر صبر کرنا، یہ ایسا ہے جیسے ان کی شخصیت کے 2 بنیادی ستون تھے۔ تو اب ہم ان کی شخصیت کے پہلے اور انتہائی حیران کن پہلو کو دیکھتے ہیں۔ روایات کے مطابق وہ صرف ایک روحانی رہنما نہیں تھے، بلکہ وہ انسانیت کے پہلے عظیم استاد تھے، وہ شخص جنہوں نے تہذیب کی بنیاد رکھی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ کتنا بڑا انقلاب تھا۔ اس سے پہلے علم کا سارا دارومدار صرف زبانی یادداشت پر تھا۔ قلم کے استعمال نے پہلی بار علم کو وقت کی قید سے آزاد کیا، اسے محفوظ بنایا اور نسل در نسل منتقل کرنے کا راستہ کھول دیا۔ اور یہ روایت یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے شروع کی۔ اور بات صرف لکھنے تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ انہوں نے انسان کے پہننے کا انداز بھی بدل ڈالا۔ ان سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں جسم پر لپیٹ لیتے تھے۔ انہوں نے کپڑے سینے کا ہنر سکھایا، اور اس سے انسانیت کو ایک نیا معیار ملا۔ یہ صرف جسم ڈھانپنا نہیں تھا، یہ فن، نفاست اور تہذیب کی علامت تھی۔ ان کی میراث کی وسعت واقعی حیران کر دیتی ہے۔ ستاروں کا علم یعنی ایسٹرونومی، طب کے اصول، شہروں کی تعمیر، یہ سب چیزیں مل کر ایک منظم معاشرے کی بنیاد رکھ رہی تھیں۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا نام ادریس خود عربی لفظ درس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے پڑھنا یا سکھانا۔ گویا ان کا نام ہی ان کے مشن کی پہچان بن گیا تھا۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی صرف اسلامی روایات تک ہی محدود نہیں ہے۔ نہیں، ان کی شخصیت کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں، اور مختلف تہذیبوں نے انہیں اپنے اپنے ناموں سے پہچانا ہے، اور یہیں سے یہ کہانی اور بھی پراسرار ہو جاتی ہے۔ یہاں آ کر کہانی ایک بہت اہم موڑ لیتی ہے۔ دیکھیے، قرآن میں یہ تعلق واضح طور پر بیان نہیں کیا گیا، لیکن اسلامی تاریخ کے ابتدائی علماء اور مفسرین کی ایک بہت بڑی تعداد نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بائبل کی ایک اور عظیم شخصیت سے جوڑا ہے، پیغمبر اینوک، یا جسے اینوک کہتے ہیں۔ اب جب ہم دونوں شخصیات کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ تعلق بالکل صاف نظر آنے لگتا ہے۔ دونوں کو سچا اور خدا کا وفادار کہا گیا، دونوں کو علم و حکمت کی میراث سے جوڑا گیا، اور سب سے اہم بات، دونوں کی اس دنیا سے رخصتی کا انداز بھی لگ بھگ ایک جیسا ہے کہ دونوں کو خدا نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ لیکن کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی شناخت ایک اور اس سے بھی قدیم اور پراسرار شخصیت سے جوڑی گئی ہے، ایک ایسی شخصیت جسے حکمت کا سرچشمہ مانا جاتا تھا۔ یہ شخصیت تھی ہرمیس ٹرسمیجسٹس۔ یونانی مصری تہذیب میں اس نام کا مطلب تھا 3 بار عظیم۔ انہیں فلسفہ، کیمیا اور علم نجوم جیسے تمام خفیہ علوم کا بانی مانا جاتا تھا۔ وہ علم و حکمت کی ایک ایسی علامت تھے کہ ان کا مقام دیوتاؤں جیسا سمجھا جاتا تھا۔ اور یہاں آ کر ساری کڑیاں مل جاتی ہیں۔ اسلامی فلسفے اور تاریخ کی کتابوں میں اکثر ادریس یعنی اخنوخ کو ہرمیز کی 3 عظیم شخصیات میں سے سب سے پہلا مانا گیا ہے۔
تو اس طرح وہ صرف ایک نبی ہی نہیں رہے بلکہ سائنس اور فلسفے کے بانی بھی قرار پائے، ایک ایسی شخصیت جس کا احترام 3 عظیم تہذیبیں کرتی تھیں۔ تو اب جب کہ ہم نے ان کی شخصیت کی اس وسعت کو سمجھ لیا ہے، آئیے اپنے اصل پہلے سوال کی طرف واپس چلتے ہیں۔ ان کے بلند مقام پر اٹھائے جانے کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ اسلامی عقائد کا ایک نہایت دلچسپ اور گہرا موضوع رہا ہے۔ اس بارے میں دیکھیے 2 اہم تشریحات ملتی ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک علامتی بلندی تھی، مطلب نبوت کا اعلیٰ درجہ اور اللہ سے قربت، جبکہ دوسرا اور زیادہ مقبول نظریہ یہ ہے کہ یہ ایک حقیقی جسمانی واقعہ تھا جس میں انہیں روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس جسمانی معراج کے نظریے کی سب سے بڑی دلیل ہمیں ملتی ہے واقعہ معراج سے۔ صحیح احادیث کے مطابق سفر معراج کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور یہ واقعہ اس بات کا بالکل واضح اشارہ ہے کہ وہ وفات پائے بغیر جسمانی طور پر وہاں موجود ہیں۔ تو ان تمام پہلوؤں کو جوڑ کر حضرت ادریس علیہ السلام کی حتمی میراث کیا بنتی ہے؟ وہ صرف ایک نبی نہیں تھے، بلکہ ان کی شخصیت علم، ایمان اور تہذیب کا ایک سنگم ہے۔ ان کی میراث ایک عظیم درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ دیکھیے، وہ سچائی اور صبر کے پیغمبر ہیں، وہ انسانیت کے پہلے معلم ہیں، وہ مختلف تہذیبوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ اس بات کی زندہ مثال ہیں کہ سچا علم اور گہرا ایمان یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کیا علم اور حکمت واقعی کسی ایک قوم یا مذہب کی میراث ہے، یا یہ ایک آفاقی دریا ہے جس سے ہر تہذیب نے فیض یاب ہونے کی کوشش کی ہے۔